بالآخر 86 سال بعد آیا صوفیہ میں اذان کی آواز ایک بار پھر سے گونج اٹھی۔ لاکھوں مسلمان جو ایک مدت سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، ان کا انتظار ختم ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا آیا صوفیہ شروع سے ہی ایک مسجد تھی یا کچھ اور؟ یہ عمارت کتنی پرانی ہے؟ اسے کس نے تعمیر کیا اور اس سے پہلے اسے اور کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ میری آج کے اس ویڈیو میں۔ 10 جولائی 2020 ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے، اور یہ دستخط عدالت کے اس فیصلے کے بعد کیے گئے جس میں آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیے کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا تھا، لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ عدالت میوزیم کو منسوخ کر کے باضابطہ اور سرکاری طور پر مسجد کی بحالی کا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ دیکھنے آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ حالیہ سالوں کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ سال 1994 میں جب وہ استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ اب آخرکار جب وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں 24 جولائی 2020 کو 86 سال بعد پہلی نماز ادا کی جائے گی۔ آیا صوفیہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1453 میں آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیف ڈسٹرکٹ میں دریائے باسپورس کے کنارے پر واقع ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں جب یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ کیسر جسٹنٹینین اول نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ جسٹینین ایک بازنطینی شہنشاہ تھا۔ 527 میں قسطنطنیہ میں روما کے تخت پر بیٹھا۔ اسے عمارتیں، قلعے اور گرجا بنانے کا بہت شوق تھا۔ آیا صوفیہ کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ 5ویں صدی عیسوی میں مسیحی دنیا 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریرک کہلاتا تھا، اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر نگی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی اور مشرقی سلطنت آرتھوڈاکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریرک کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی اور اسے دنیا کے سب سے بڑے گرجا گھر کا اعزاز حاصل رہا۔ 7ویں صدی کے تقریباً تمام ہی شہنشاہوں کی تاج پوشی اسی کلیسا میں ہوئی تھی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈاکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا ہے۔
جب 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گرجا گھر کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں مردوں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر چکی تھی۔ کلیسا کے دروازوں پر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افتراء پرداز الہام کی وجہ سے تھا جس میں یہ جھوٹی بشارت دی گئی تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے پاس پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر آیا صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کی جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے، اور پھر اس سرزمین پر پہلی بار نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصویروں کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ مشہور عثمانی ماہر تعمیر سنان نے اس عمارت کے گنبد کے ساتھ 4 مینار تعمیر کیے۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک یہاں 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ 1616 عیسوی میں استنبول کی نیلی مسجد کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد جدید ترکی نے جنم لیا۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کی منظوری دی اور اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس وقت اسے ایک سیکولرزم کی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی رہتی تھی۔ کچھ حلقوں کا یہ کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی، لیکن ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا، آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی، بلکہ یہ تمام ملکی اور غیر ملکی، مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے کھلی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ہمیں بھی اس تاریخی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔